بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس۔ فورتھ ایئر اسلامیت الیکٹیو کا ہم جس ٹاپک پہ لیکچر لینے لگے ہیں وہ ہے ماخذ شریعت۔ تو سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اس کا دوسرا نام ہوگا اسی ٹاپک کا اسلامی فقہ کے مصادر اور ماخذ، یعنی کہ اسلامی فقہ ہی کو اسلامی شریعت بھی کہتے ہیں اور اسی کو اسلامی قوانین بھی کہتے ہیں۔ آپ کو یہ کویشچن کئی طریقوں سے پوچھا جا سکتا ہے کہ اسلامی قوانین کے مصادر اور ماخذ کیا ہیں، یا اسلامی شریعت کے ماخذ اور مصادر کیا ہیں، یا اسلامی فقہ کے مصادر اور ماخذ کیا ہیں۔ تو انگلش میں اگر آپ بات کریں تو ہم اسے اسلامک لاز کہہ سکتے ہیں۔ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے اور کوڈ آف لائف ہے، تو ہمیں تمام زندگی کے پہلوؤں پہ رہنمائی فراہم کرتا ہے، چاہے وہ دنیا سے ریلیٹڈ ہوں، ایون دنیا کے بعد آخرت اور اس کے بعد کی زندگی، یعنی مکمل رہنمائی فراہم کرتا ہے اسلام۔ اور اب جب ہم معاشرتی زندگی سے متعلق قوانین بنائیں گے جن کو کہ لاگو کیا جائے اور جن پہ عمل کیا جائے اور نا عمل کرنے والوں کو قانون کی گرفت میں لیا جائے، تو وہ کیسے بنتے ہیں یا کیسے بنیں گے قیامت تک؟ ان کے 4 سورسز ہیں یا 4 ذرائع ہیں یا اوریجنز آپ کہہ سکتے ہیں۔ مصادر کو ہم یہ کہتے ہیں اوریجنز، کہ کہاں سے ہم یہ چیز اخذ کریں گے، لیں گے۔ وہ نمبر 1، جب ہم اسلامک قوانین بنائیں گے، کیونکہ آپ فقہ کا پورشن پڑھ رہے ہیں، شروع میں نے اس کو آپ کے ڈیفرنٹ ٹاپکس جو ہیں وہ اسکول آف تھاٹس جتنے بھی ہیں، مشہور فقہیں کتنی ہیں، وہ ہم نے پڑھ لیا ہے اور انٹروڈکشن پڑھ لیا ہے سارا کچھ۔ تو اب اس ٹاپک کو آپ ذرا توجہ سے سنیں کہ ماخذ شریعت جو میں نے آپ کو 3 کویشچن بولے ہیں ان کا آنسر ایک ہی ہے کہ اسلامک لاز یا اسلامک قوانین ہم سب سے پہلے قرآن پاک جو آخری الہامی کتاب ہے اس سے اخذ کرتے ہیں، یعنی لیتے ہیں کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے زندگی کے تمام پہلوؤں کے بارے میں، ایک فرد واحد انسان کی زندگی سے ریلیٹڈ یا زیادہ افراد یا اجتماعی افراد کی زندگی سے متعلق اسلام کیا رہنمائی کرتا ہے۔ تو اس کے علاوہ دوسرا جو ماخذ ہے وہ ہے احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یعنی کہ احادیث یہ ہے کہ وہ کیا تعلیم دیتے تھے، سنت یہ ہے کہ وہ خود اپنی زندگی کن اصولوں پہ گزارتے تھے، ان کی روزمرہ کی زندگی، تو وہ بھی ہمیں رہنمائی فراہم کرتے ہیں لاز بنانے میں۔ تیسرا ہے کہ جب قرآن اور حدیث کے بعد اگر ہم نے مزید کوئی رہنمائی لینی ہے تو وہ ہے اجماع امت۔ اجماع ہوتا ہے جمع، تو پوری امہ میں، یعنی اسلامی امہ، اب یہ ایک خطے کی بات نہیں ہو رہی، پوری دنیا میں جہاں جہاں بھی مسلمان ہوں گے، دنیا کے آپ کو پتہ ہے 7 بر اعظم ہیں یا کانٹیننٹس ہیں، تو ان میں پورے گلوب میں جتنے بھی مسلمان ہیں وہ سب اسلامی امہ کے ممبر ہیں۔ ان کا چاہے رنگ نسل کوئی بھی ہو، ان کی ذات پات کوئی بھی ہو، ان کی زبان کوئی بھی ہو، کسی بھی خطے میں رہتے ہوں، لیکن اسلامک قوانین وہ سب ایک سیم فالو کریں گے۔ تو اسی کو اگر جن چیزوں پہ وہ متفق ہیں پوری دنیا میں، اگزامپل چھوٹی سی مثال ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ پوری دنیا میں مسجدوں میں اذان دی جاتی ہے ہر فرض نماز سے پہلے، تو یہ اجماع امت ہے۔ پوری دنیا میں کوئی بھی کسی خطے کا عالم سنگل کیپیسٹی میں یا کولیکٹیو کیپیسٹی میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ اذان نہیں دی جائے گی، ضروری نہیں ہے، کوئی اس کا نہیں ہے مقصد، تو یعنی یہ اجماع ہے امت کا۔ تو آنے والی نسلیں قیامت تک کے لیے جب ایسا لا بنائیں گی تو وہ دیکھیں گی کہ کسی وقت، کسی سٹیج پہ، کسی سال، کسی عرصے میں، کسی خطے میں کیا کسی عالم نے ایسا فتویٰ دیا ہے کہ اذان دینا ضروری نہیں ہے فرض نماز سے پہلے، تو پھر وہ اجماع امت
کے اگینسٹ بات چلی جائے گی. تو ہم دیکھتے ہیں ایسا نہیں ہوا. ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیشہ اذان دینے کا سلسلہ تسلسل سے جاری رہا ہے. کسی عالم نے بھی اس کو ڈینائی نہیں کیا یا اس کو ریجیکٹ نہیں کیا. تو یہ اجماع امت ہے. اس کا مطلب کیا ہے کہ آنے والی نسلوں تک یہ ایگزامپل چلتی رہے گی. اس کے بعد آتا ہے فورتھ جو سورس ہے یا ماخذ ہے یا اوریجن ہے لاز کا، وہ ہے قیاس اور اجتماع. تو اجماع تو پہلے ہو گیا. اجتہاد. تو قیاس کیا ہوتا ہے کہ اگر کوئی فوری طور پہ کسی علاقے میں، یعنی امریکہ کے مسلمانوں کو کوئی مسئلہ آ گیا ایک دم نیا ہی، جس کا پہلے انہیں کوئی قرآن اور حدیث اور اجماع کے ذریعے واضح حکم نہیں مل رہا، نیا ہی مسئلہ ہے، تو وہاں کے لوگ کیا کریں گے؟ اس خطے کے لوگ، ان میں سے جو صاحب علم ہوگا، اسلامی شریعت کو جانتا ہوگا، وہ اپنے قیاس یعنی اس وقت فوری فیصلہ کرنے کے لیے، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ فوری عمل درآمد کرنا ہوتا ہے، اس کے لیے فوری طور پہ جتنے بھی وہاں اویلیبل لوگ ہوں گے ان سے رائے لے کے تو کوئی ایک فتویٰ جاری کر دے گا، تو یا اجتہاد کر دے گا. اجتہاد جوہد سے ہے، کوشش کرنا. تو اپنے طور پہ جو بھی دانست میں اس کے جتنا بھی اس کا علم ہوگا اس کے مطابق وہ کوئی بھی فیصلہ لے لے گا. اسے ہم قیاس اور اجتہاد بولتے ہیں. اب وہ اس وقت تو اس کا حل نکال لے گا یعنی فوری طور پہ، لیکن دراصل وہ اجماع امہ نہیں ہے. یعنی پورے دنیا کے عالم دین یا صاحب علم یا مسلمان علاقوں کے لوگوں کی رائے اس کے بارے میں نہیں لی گئی کہ یہ قانون صحیح ہے کہ نہیں، یا اس کو جاری رہنا چاہیے یا نہیں، یا اس میں کوئی تبدیلی لانی ہے یا نہیں. تو اس لیے محدود مدت کے لیے تو قیاس اور اجتہاد چلے گا، لیکن آخر کار یہ جو آپ دیکھتے ہیں کہ پہلے مصر کی جامعۃ الازہر کو یہ اعزاز حاصل تھا کہ ابھی بھی ہے کسی حد تک کہ وہ ایک فیصلے صادر کرتے تھے تو وہ پوری دنیا اس کو فالو کرتی تھی. اس کے علاوہ انڈیا میں ہے اسلامی فقہ کا ایک ادارہ، تو وہ بھی لاز جو ہیں وہ بناتے ہیں اور ان کو منظوری ان کی دیتے ہیں. اور اسی طرح جدہ میں ہے، سعودی عرب میں ہے. تو یہ 3 پلیٹ فارم ہیں، اور لیکن یہ فیصلے تو صادر کرتے ہیں، لیکن OIC آرگنائزیشن آف اسلامک کنٹریز ایک اجلاس ہوتا ہے پوری دنیا کے مسلم ممالک کا، وقتاً فوقتاً، عام طور پہ سعودی عرب میں ہی ہوتا ہے. تو وہ وہاں پہ ایسے تمام چیزوں کو دوبارہ رکھا جاتا ہے، یعنی جو کہہ لیں قانون سازی ہوتی ہے اور وہ دیکھتے ہیں کہ ان مسائل کا یہ جو وقتی کسی خطے میں لوگوں نے فیصلہ دیا تھا، کیا ان کو جاری رہنا چاہیے یا نہیں، ان کو فتویٰ اور قانون کے ذریعے بنا دینا چاہیے یا نہیں، کہ تمام دنیا میں اس کو رائج کر دینا چاہیے کہ نہیں، یا اس میں کوئی تبدیلی کرنی ہے، یا اس کو ایز اٹ از رہنے دینا ہے. تو اس طرح پھر یہ یعنی قیاس کی ایک صورت اور اجتہاد کی ہوتی ہے وقتی سولوشن، لیکن آخر کار اس کو بھی اجماع کی روشنی میں ڈیسائیڈ کرنا ہوتا ہے. تو اس طرح 4 جو ہیں وہ ذریعے ہیں. آنے والے لوگ آنے والے وقتوں میں اگر اب مزید لاز بنائیں گے تو پیچھے دور میں کوئی قیاس اور اجتہاد اگر ہوا ہے تو اس کو بھی کنسیڈر کریں گے کہ دیکھیں جی مصر میں یہ ہوا، دیکھیں انڈیا میں یہ ہوا، بنگلہ دیش میں ایسے ہوا تھا تو ان کے علماء نے یہ فیصلہ دیا، یا برطانیہ میں ایسے ہوا، یا امریکہ میں ہوا، یا کسی رشیا. تو وہ ان علاقے کے لوگوں کے اس وقت کے وقتی سلوشن کو بھی سامنے رکھا جاتا ہے. وہ بنتا ہے، پریسیڈنٹ بن جاتا ہے ایک آنے والے دور کے لیے، ایک نمونہ جس کے مطابق وہ آنے والے لوگ اس کے اوپر عمل درآمد کریں گے. نہ کہ ہر دور میں انسان خود سے ہی اپنی مرضی سے انفلوئنس سے کوئی نئی دین میں بات نکال دے جس کا قرآن اور حدیث اور اجماع میں کوئی ہمیں سراغ نہ ملے، تو یہ بدعت ہوگا. کیونکہ اسلام یہ اسٹرکٹلی کہتا ہے کہ جب آپ کوئی نیا ہی بات نہیں نکال دیں اپنی مرضی سے ہی، آپ جیسے وہی میں نے آپ سے ابھی بات کہی تھی کہ اگر یہ کہا جائے کہ کوئی خطے کے لوگ کہتے ہیں اذان ضروری نہیں، ہاں کوئی دشمنان اسلام کافر آپ کو بائی فورس کسی وقت اذان سے روک دیں تو وہ ایک الگ ہے. لیکن اگر مسلمان ہی کہہ دیتے ہیں کہ اذان ضروری نہیں ہے تو یہ بدعت ہوگی، کیونکہ ایسی بات کی پہلے مثال نہیں موجود. تو ان چیزوں کو
اسٹوڈنٹس، ہم اسلامک لاز بنانے کے لیے ایک یہ پیمانہ ہے، اور ان کے اندر رہ کے اسلامک، کیونکہ قوانین بنانے کے لیے بھی تو قوانین ہوتے ہیں کہ جب کوئی آپ نے قانون بنانا ہے تو کس دائرے میں رہ کے کن اصولوں کے تحت بنانا ہے، اس کو ہم کہتے ہیں کہ پرنسپلز آف لاز، یعنی کہ قوانین بنانے کے لیے بھی قانون ہوتا ہے۔ تو یہ قانون ہے، جب آپ نے کسی پیش آمدہ مسائل کو حل کرنا ہے تو آپ کس قانون کے تحت چلیں گے، کون سے پرنسپل استعمال کریں گے۔ نمبر ایک، قرآن پاک کو اسٹڈی کریں گے، حدیث نبوی کو اسٹڈی کریں گے، اجماع امت دیکھیں گے کہ اس سے پہلے کون سے تمام فیصلے ہو چکے ہیں، پھر قیاس دیکھیں گے کہ کون کون کیا کیا قیاس کس معاملے میں دے چکا ہے، پھر ان ساروں کو سامنے رکھ کے آپ کوئی فیصلہ لیں گے، اور پھر اس کی بھی منظوری ہوگی بعد میں۔ تو یہ اسلام نے ایک آپ کو، اور پھر اس میں سب سے بڑا اصول یہ رکھنا چاہیے کہ لچک ہونی چاہیے۔ جیسے آپ نے کل لیکچر سنا تھا کہ فقہ حنفی میں لچک ہے کافی، تو کیونکہ سعودی عرب کے علاوہ، حجاز شریف کے علاوہ باقی پوری دنیا تو عجم کہلاتی ہے نا، تو ان کے لیے زیادہ تر لچک کے قوانین جو ہیں، قوانین میں زیادہ سے زیادہ وہ بننے چاہیے جن میں زیادہ سے زیادہ لوگوں کا سہولت اور آسانی رہے، نہ یہ کہ کچھ لوگ مصیبت میں مبتلا ہو جائیں۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں۔ تو اس میں آپ کے جو پاس بک ہے، جو آپ نے اسلامت الیکٹیو کی بک ہے، اس میں لازماً یہ کویشچن ہے۔ تو پھر آپ تھوڑا سا انٹروڈکشن دیں گے کہ قرآن کیا ہمیں بیان کرتا ہے۔ یہاں تو بہت لمبا چوڑا دیا ہوا ہے، آپ جیسے میں نے آپ کو لیکچر دیا، آپ اس کی روشنی میں پہلے سٹارٹنگ میں اس کے لغوی اصطلاحی میننگ بتائیں گے، پھر آپ ماخذ کی نمبرنگ کریں گے، پھر آپ ایک ماخذ لکھیں گے پہلے قرآن پاک، پھر آپ اس کو بتائیں گے کہ شریعت اسلامیہ میں قرآن پاک کس قدر ہیلپ فل ہے۔ جیسے کہ ہیلپ فل کیا، قرآن ہی سارا کچھ ہے۔ تو اس کے لیے جیسے آپ نے پہلے، میں نے آپ سے کہا تھا شاید ایک دن، کہ جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ قرآن پاک میں اب آپ نے شراب کے بارے میں کوئی ڈیسیژن لینا ہے آج کے دور کے حوالے سے، تو آپ پہلے قرآن پاک کو اسٹڈی کریں گے۔ آپ دیکھتے ہیں قرآن پاک میں، پورے قرآن پاک کے اندر یہ ٹاپک پھیلا ہوا ہے، تو سٹارٹ کہاں سے ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے کہا ہے کہ شراب بڑی نجس چیز ہے، بہت گندی چیز ہے، اور پھر آگے جا کے کہا کہ اے لوگوں، نشے کی حالت میں جو ہے وہ تم شراب نہ، نماز نہ پڑھا کرو جب تم نشے کی حالت میں ہو، اور پھر کہا کہ جو ہے نا، اس اگر کوئی شراب پیے گا تو اس کے 80 کوڑے لگیں گے، اور ساتھ ہی کہہ دیا کہ شراب حرام ہے اسٹرکٹلی۔ تو یہ چیزیں جو ہیں اس طرح سلولی جو ہیں وہ قوانین جو ہیں وہ اس طرح ہماری قرآن نے ہیلپ کی کہ اگر آپ کوئی بھی رول بنانا چاہتے ہیں تو پہلے یہ نہیں کہ یکدم اگلے دن لوگ اٹھیں تو آپ نے کوئی نیا ہی رول بنایا جس سے لوگ گھبرا جائیں۔ جیسے اگزامپل، آپ نے اگلے دن اٹھیں تو آپ کو آئے جی فیصلہ کہ اتوار کی چھٹی نہیں، اب جمعے کی ہوا کرے گی، تو یکدم آپ قانون بنا لیں۔ تو یہ چیز جو ہے، یہ لاز میں سختی ہوگی جس سے عوام الناس کو تکلیف ہوگی۔ پہلے اس کے لیے ذہن بنانا، میٹنگز کرنا، رائے عامہ کی، لوگوں کی رائے لینا، اور اس کے اوپر بیس جو ہے وہ اسلامک قوانین ہوگی، نہ کہ کوئی فرد واحد اٹھ کے تو لوگوں کے لیے کوئی بھی ایسا رول بنا دے۔ جیسے اگزامپل، کوئی آ کے کہہ دیتا ہے کہ جی قرآن، ہم تو زکوٰۃ کی جو نصاب ہے 100 روپے میں، یعنی کہ 40% زکوٰۃ ہوتی ہے، تو ہم تو اس سے زیادہ 2.5% جسے آپ بولتے ہیں، تو 100 روپے میں 2.5 روپے لینے ہیں، تو آپ کوئی آ کے کہہ دے کہ نہیں جی ہم تو 4 روپے لیں گے، تو ہم 3، اس طرح اگر فوری طور پہ آپ کوئی بغیر قرآن کے حوالے اور قرآن کے حکم کے خلاف چلتے ہیں، حدیث کے حکم کے خلاف چلتے ہیں، تو وہ اسلامی قوانین نہیں، وہ بدعت ہے۔ تو قرآن ہمیں رہنمائی کرتا ہے کہ کیسے قوانین بنانے میں لچک کرنی ہے، پہلے لوگوں کو حمایت لینی ہے ان کا ذہن ذہنی طور پر انہیں تیار کرنا ہے، اور پھر قوانین میں جیسے آپ نے پیچھے پڑھا تھا، اس دن میں نے لیکچر دیا ہے کہ جس میں ہے تدریج ہے اور عدم حرج ہے، تو اس طرح کے وہ قلت تکلیف ہے، تو یہ ساری چیزوں کو مد نظر رکھ کے قوانین بنائے جائیں گے۔ پھر دوسرا، آپ ماخذ رسول لکھیں گے کہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے
کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قرآن نازل ہوتا تھا اس میں جو حکم آتا وہ عملی اس کی کر کے دکھاتے تھے ہمیں صورت. اور پھر کیا کیا کیس ان کے سامنے معاملے آتے اور آپ کیسے فیصلہ کرتے اور کیا کیا احکامات جاری کرتے، تو وہ چیز بھی قوانین بنانے میں رہنمائی کرے گی. تو اس کی بھی آپ مثالیں دے سکتے ہیں اس کے اندر کہ سب سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود شارع یعنی قرآن کی تشریح کرنے والے ہیں اور قانون ساز ہیں. اور جیسے کہ قرآن پاک کا ایک تھا کہ چور کے ہاتھ کاٹ دو، تو اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایک مقدمہ پاس آیا کہ ایک عورت نے چوری کی ہے، ایک قبیلے کی خاتون. تو اب وہ قبیلے والے کہتے جا رہے ہیں کہ ہماری بڑی بے عزتی ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ اسے معاف کر دیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس طرح تمہاری بے عزتی کو دیکھ کے تو ہم قرآن کے اور اللہ کے حکم کو چینج کر دیں، اور یہ کہ اگر میری بیٹی بھی اس کی جگہ ایسے کرتی تو میں اس کے بھی ہاتھ کاٹتا، کیونکہ وہ اس قانون کے اندر آ رہی تھی جس میں کہ لازماً یہی سزا ہونی تھی. تو اس طرح اور بھی بہت سے معاملات ہیں کہ جب آپ نے کہا کہ قرآن کے تعلیمات کو اگر کوئی تم فرض کر لیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آنے والے وقتوں میں کوئی ایسا حکم جاری کر دیتا ہے جو قرآن اور میری سنت میں نہیں ہے، اور کوئی میرے پہ کہہ دے کہ قرآن میں تو چلو ڈر کے مارے اگر وہ نہیں کہتا تو میرے بارے میں ہی کہہ دے کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو میری طرف کوئی غلط بات منسوب کرے گا قیامت کے روز میرا ہاتھ اس کے گریبان پہ ہوگا اور میں اس سے پوچھوں گا کیا میں نے تمہیں کہا تھا. تو پھر اس کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہوگا، کوئی گواہ نہیں ہوگا، اور گواہی اس کے خلاف جائے گی. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اگر اس نے میرا نام لے کے اگر کوئی بدعت نیا قانون بنا دینا، بدعت ہوتا ہے کوئی بنا دیتا ہے اور اس پہ جتنے لوگ عمل کریں گے تو اس کا، کیونکہ میں نے تو اسے کہا ہی نہیں تو میں تو بری ذمہ ہوں گا، اور اس نئے قانون کا سارا جتنے لوگ قیامت تک اس پہ اگر عمل کرتے ہیں تو وہ گناہ اس شخص کی گردن پہ ہوگا، اور وہ پھر اپنے معاملات کو خود ہی دیکھ لے کہ اس کا کیا انجام ہوگا. اسی طرح اجماع کے لیے بہت ساری مثالیں ہیں. تو آپ کی بک میں جو ٹاپک ہے اس کو اتنا تیار کرنا ہے کہ آپ اس کو لکھ سکیں. یہاں زیادہ لکھا ہوتا ہے تو لیکن اتنا بھی تھوڑا نہیں کرنا کہ بی اے کے لیول پہ پتہ چلے کہ نامکمل ہے، یعنی ایسے پتہ چلے کہ بات اچھی طرح سمجھ آ گئی ہے. تو اسی طرح اجماع کے بارے میں آپ بیان کریں گے. اجماع قولی بھی ہے، اجماع سکوتی بھی ہے. تو یعنی سکوت ہوتا ہے کہ خاموشی اختیار کرنا، کہ اگر ایک جو عالم دین ہے اس نے کوئی فتویٰ دیا ہے تو سننے کے بعد باقی سارے علماء نے خاموشی اختیار کی ہے، یعنی بولے نہیں آگے سے، تو وہ بھی ایکسیپٹ کیا جائے گا قانون، کہ انہوں نے اپنی رائے کی مخالفت نہیں کی، ان کی مطلب رائے مخالفت میں نہیں دی، تو اسے اجماع سکوتی شمار کیا جائے گا. اور اسی طرح اجماع قولی کہ اگر ایک بندہ کو بات کہتا ہے تو باقی اس کی اطاعت کرتے ہیں اور لکھ کے یا بول کے کہہ دیتے ہیں کہ ہاں یہ درست ہے، تو اسے ہم اجماع قولی کہتے ہیں. تو اس طرح جو ہے وہ ایک چوتھا ہے جسے ہم نے قیاس اور اجتہاد دیکھا ہے. تو اس میں بھی آپ مثالیں ہیں اور کچھ پہلے ڈیفینیشن دیں گے قیاس کیا ہوتا ہے، اور پھر آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن پاک میں سے کوئی اس طرح کی مثال دے دیں گے کہ جس سے قیاس کرنے کے بارے میں جو ہے وہ مثال ظاہر ہو سکے کہ اس طرح قیاس ہے. کیونکہ ماضی کے مطابق کیا آگے جیسے سائنس نے ترقی کی ہے، آپ دیکھیں کتنی چیزیں جو ہیں وہ نئی ہوئی ہیں. اب ٹیلی فون ہے، اسپیکر ہے. اب جب اسپیکر آیا تو علماء نے کہہ دیا مطلب وقتی طور پہ فوراً جذباتی ہو کے کہ جی اگر آپ اسپیکر میں اذان دیں گے تو وہ حرام ہے، اگر اسپیکر میں لیکچر دیتے ہیں تو وہ حرام ہے کہ لوگوں کو آرام خلل ہو. لیکن وقت کے ساتھ ساتھ دیکھا انہوں نے کہ یہ ضروری ہے، تو کیونکہ دنیا میں اس طرح شور شرابہ زیادہ ہو گیا اور ٹریفک کا اور ادھر ادھر کا، تو اگر نہ اعلان کیا جائے اسپیکر میں تو لوگوں کو بعض اوقات پتہ ہی نہ چلے تو نماز کا، تو پھر اس پہ خاموشی اختیار ہو گئی، تو اب وہ استعمال بھی ہو رہا ہے. اسی طرح جب ٹی وی آیا
تو اس میں بھی علماء نے فتوے دے دیے کہ جی یہ تو شرعاً صحیح نہیں ہے کہ خواتین غیر مردوں کو دیکھیں گی اس طرح، اور اس پہ ناچ گانا اور یہ سب اس طرح کی چیزیں ہوں گی. لیکن بعد میں پتہ چلا کہ جی یہ تو اس میں کنٹرول بھی آپ کے ہاتھ میں ہے. آپ چاہیں تو غلط چینل گھر میں نہ لگائیں. اور جہاں تک یہ غیر محرم کے دیکھنے کا سوال ہے تو عورتیں گھروں میں جو ہیں وہ پھر جو اپنے طور پہ نہیں دیکھنا چاہتی نہ دیکھیں، لیکن یہ ہے کہ جو اس کا فائدہ ہے وہ عوام الناس کے لیے بہت ساری، جیسے کوئی عالم دین آ کے ٹی وی پر ہی بات کر رہا ہے، کوئی آپ کا حکمران تقریر کر رہا ہے، تو وہ بھی تو سننا پھر ضروری ہے نا، غیر محرم کی ہیں تو اس طرح کے قیاس جو ہیں وہ عورتیں تو پھر انہیں تو علم ہی نہیں حاصل ہوگا اگر وہ اس طرح کی. تو اس طرح یہ انہوں نے کہا گیا کہ جو برے چینل ہیں وہ نہ دیکھیں، آپ کے کنٹرول میں ہے. تو ایسے باقی یہ ہے معاملات کی دنیا میں ساری برائیاں ہیں تو آپ اس کی طرف نہیں جاتے. تو اسی طرح پھر بعد میں اس کے بارے میں فتویٰ دے دیا گیا. تو یہی ہے کہ اجتہاد اور قیاس اسی کو کہتے ہیں. تو زیادہ ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ نے بس ہر چیز کی چار بتانے ہیں اور پھر ان کی ڈیفینیشن دے دینی ہے، اور ڈیفینیشن دینے کے بعد ہر ایک کے بارے میں تھوڑا تھوڑا بیان کر دینا ہے. ایسا ان کے اندر بھی کچھ ڈیٹیل ہیں، جیسے کہ قیاس کی اقسام اور اجتہاد کی اقسام اور اجماع کی اقسام. تو زیادہ آپ نے ان ڈیٹیلز میں نہیں جانا، پھر تو آپ ٹریک سے ہٹ جائیں گے. پڑھیں ضرور، نالج ضرور حاصل کریں، تیاری ضرور کریں، لیکن لکھتے وقت اس طرح کی کمپلیکیشنز میں نہ جائیں. صرف آپ ماخذ شریعت ہیڈنگ آئی ہے تو آپ بتائیں کہ ماخذ شریعت ہوتے کیا، اس سے مراد کیا ہے. تو ماخذ کا مطلب کیا، اخذ کرنا، لینا. تو اسی طرح شریعت کا پھر اس کے سملرز بتائیں کہ اسلامی قوانین جو میں نے شروع میں آپ کو لیکچر میں رپیٹ کر کے آپ سن سکتے ہیں جو میں نے بولا تھا وہ لکھیں. پھر اس کے بعد آپ چاہیں تو ان کی وہ چاروں کے نام لکھ دیں اور پھر آپ نیچے ایک ایک کر کے ان کی ڈیٹیل دیں. اور جب ایک ہیڈنگ دے دیں، ایگزامپل آپ نے قرآن مجید بطور ماخذ شریعت نمبر 1، تو آپ اس کے نیچے بتائیں کہ قرآن کیسے جو ہے وہ اسلامک بلاگ بنانے کے لیے ہیلپنگ ہے. آپ نے کہنا ہے وہ تو بیس ہے، وہ تو سب کچھ ہے. اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف جو ہے کانا خلق القرآن، جیسے حضرت عائشہ نے فرمایا کہ آپ کا خلق یعنی اخلاق یعنی طور طریقے سارے کے سارے قرآن کی کاپی تھے. یعنی قرآن پڑھ لو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی اسٹڈی کر لو، دونوں سیم تھنگ ہیں. تو ان دونوں سے رہنمائی لے کے تو علماء جو ہیں وہ اجماع اور قیاس کرتے ہیں. تو آپ نے پھر وہ اس کا تھوڑا سا مثال دینی ہے، پھر آگے دوسری ہیڈنگ دینی ہے، ان کی تھوڑی سی ایک دو مثالیں دینی ہیں جیسے میں نے ابھی لیکچر میں بتائی ہیں، پھر تیسری اور چوتھی. تو اتنا ہو کہ اگر 10-15 نمبر کا کویشچن ہے تو آپ اس کو مکمل اچھے طرح، یہ نہیں کہ 3 لکھیں تو آخری ورق لکھا ہی نہیں تو ٹائم ختم. تو غیر ضروری باتیں نہیں لکھنی، جو آگے ان کی اقسام ان کو پڑھیں ضرور، لکھنا نہیں، لیکن اتنی بھی لکھیں کہ پتہ چلے کہ بی اے کے بچوں نے لکھا ہوا ہے. بالکل سطحی نہیں اور بالکل بہت کمپلیکیٹڈ بھی نہیں کہ 15 نمبر کا اگر دیکھ لیں کویشچن ہے، لکھے ہوتے ہیں وہاں نمبر، تو پھر آپ اسے کوئی 7-8 پیجز کا ہونا چاہیے، اور اگر 10 نمبر کا ہے تو 5-6 پیجز کا ہونا چاہیے. تو اس طرح آپ اسے اچھے طریقے سے لکھیں. تو یہ تھا آپ کا تعارف فقہ کا پورشن. تو اس کے علاوہ ہم اب انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں ہر پورشن میں ساتھ ساتھ آبجیکٹیو آ رہے ہیں، تو وہ آپ نے خود سے ہی تیار کرنے ہیں. یعنی جو بھی آپ نے، جیسے آپ نے انٹروڈکشن فقہ پڑھا ہے، انٹروڈکشن حدیث پڑھا ہے، جیسے آپ ہسٹری کا کچھ پڑھ رہے ہیں تو اس کے اندر ساتھ ساتھ پیچھے جو آبجیکٹیو دیے ہوئے ہیں وہ بھی آپ نظر ڈال لیں. اور ویسے بھی ساتھ ساتھ جیسے ایگزامپل میں نے آپ سے ابھی کہا ہے کہ آپ یہ ماخذ شریعت والا ٹاپک کرتے ہیں تو اس میں سے اتنے آبجیکٹیو بنتے ہیں کہ آپ کی سوچ ہوگی. جیسے کہ قرآن پاک کون سا ماخذ شریعت ہے، یا ماخذ شریعت کتنے ہیں، یا کوئی 2 ماخذ شریعت بتائیں، یا وہ کہہ دیں گے کہ قیاس سے کیا مراد ہے، قیاس کی اقسام بتائیں. اب یہاں پہ آپ کو اس کی وہ جو اقسام میں نے ابھی کہا ہے کہ جو مین ٹاپک لکھیں تو اس میں لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اب یہاں آپ کو نام لکھنا پڑے گا، اسی لیے آپ کو اس کی توجہ سے تیاری کرنی ہے. پڑھنا ضرور ہے، لیکن وہی مٹیریل مختلف جگہوں پہ مختلف انداز سے آپ سے پوچھا جائے گا. اب اسی میں یہ آئے گا قیاس کی اقسام پوچھ لیں وہ،
تو یا یہ کہ اجماع کی کیا اقسام پوچھ لیں، یا ان کی اجماع کی کوئی ایک اجماع سکوتی انہوں نے لکھ دی ہے اور کہا ہے کہ اجماع سکوتی سے کیا مراد ہے بتائیں، اور اجماع قولی سے کیا مراد ہے بتائیں، اور آگے قیاس کے اندر استحسان ہوتا ہے تو آپ پوچھ لیں وہ استحسان کیا ہے، یا یہ کہ اجتہاد سے کیا مراد ہے۔ تو اس طرح کے اندر سے بہت زیادہ آبجیکٹیو بنتے ہیں، اس لیے پڑھیں سارا اور ذہن میں رکھیں کہ کون سا کویشچن آئے گا تو کیسے اور کتنا لکھنا ہے۔ اور یہ امام آپ کے نے جو کتاب پڑھی ہے یہ امام ابو حنیفہ کے شاگرد امام ابو یوسف اور محمد اور آگے ان کے شاگرد امام قدوری جو ہیں انہوں نے لکھی ہوئی ہے، امام قدوری کی کتاب ہے۔ قدوری کہتے ہیں ایک جگہ کا نام تھا، محلے کا۔ قدور ویسے ہانڈیوں کو کہتے ہیں، مٹی کے برتن وہاں بنتے تھے تو وہ اس محلے میں رہتے تھے، تو انہوں نے فقہ کا علم اعلیٰ مرتبہ حاصل کیا، بڑی تعلیم حاصل کی اور اتنا نام کمایا، تو بعد میں ان کے نام کے ساتھ پہچان کے لیے امام قدوری ان کا نام پڑ گیا، یعنی وہ ہانڈیوں والے، یعنی اس خطے میں رہنے والے۔ تو برہان الدین المرغنانی ہے جنہوں نے ہدایت البدایہ لکھی، اور اس کے اوپر انہوں نے یہ یعنی ایک چین ہے، یعنی امام ابو حنیفہ، پھر ان کے شاگرد، پھر ان کے شاگرد، یا ان کے شاگرد، تو امام وہ قدوری جو ہیں وہ ان کے آگے امام ابو حنیفہ کے شاگردوں کے شاگرد ہیں، اور ان کی کتاب بھی باقی کتابوں کی اندر شرح ہے۔ تو یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ آپ نے امام قدوری کی کتاب پڑھنی ہے، تو بعض اوقات امام قدوری کا ہی ٹاپک آ جاتا ہے کہ جی امام قدوری کا تعارف بیان کریں، کون تھے وہ، تو امام قدوری کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں، تو ایک بعض اوقات یہ 2 نمبر کا بھی آ جاتا ہے۔ تو آپ کہیں گے کہ جی ہم بی اے کی جو ہم نے اسلامیت الیکٹیو کی کتاب پڑھی ہے فقہ کی، وہ امام قدوری صاحب اس کے رائٹر ہیں، بدایت المجتہد، اور الہدایہ جو ہے امام مرغنانی کی کتاب ہے، اور یہ اس کے اوپر کومنٹس والی کتاب ہے، اسے بدایت المجتہد کہتے ہیں۔ تو آپ نے یہ آپ لکھ سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ یہ ہمارا لیکچر ختم ہونے لگا ہے، تو کل انشاءاللہ ہم ٹیکسٹ پہ آ جائیں گے۔ جیسے ہم نے انٹروڈکشن آف حدیث پہلے پڑھا تھا، پھر ہم نے 46 احادیث پڑھ لی، وہ ٹیکسٹ کہلاتی ہیں، اسی طرح ہم نے انٹروڈکشن آف فقہ پڑھ لی ہے، اب ہم فقہ کا ٹیکسٹ پڑھیں گے، تو یہ ہمارے ہو جائیں گے 4 پورشن۔ اس کے بعد ہمارا ہسٹری کا 5واں پورشن رہ جائے گا۔ تو ابھی ہم فقہ سٹارٹ کر دیں گے، تو یہ آپ کا 4تھا پورشن ہے۔ تو کل آپ انشاءاللہ تعالی پہلا باب پڑھیں گے، باب اوقات الصلاۃ۔ اب دراصل میں امام قدوری کی جو کتاب ہے بدایت المجتہد، وہ اتنی موٹی اور اتنی بڑی ہے کہ زندگی کے ہر معاملے کے بارے میں قوانین لکھے ہوئے ہیں نا، آنے والے فقیہ، مفتیوں اور قاضیوں کے لیے، تاکہ وہ اسٹڈی کریں اور اسلامک لاز کی تعلیم حاصل کریں اور آگے لوگوں کو دیں، اور پھر اسلامک قوانین رائج کریں۔ تو یہ اتنی لمبی چوڑی ہے، تو ان کے صرف چند ابواب آپ کے سلیبس میں شامل ہیں، غالباً تقریباً کوئی 22 ابواب ہیں جو آپ کے سلیبس میں شامل ہیں۔ جیسے 46 احادیث شامل تھیں، تو فقہ کے ابواب تقریباً کوئی 15-16 باب ہیں، تو وہ ہم نے پڑھنے ہیں۔ تو کل ہم باب اوقات الصلاۃ پڑھیں گے، یعنی نمازوں کے ٹائمنگز کے بارے میں کیا قوانین، کیا ریگولیشن دیے گئے ہیں، جسے تمام ائمہ اور عام عوام سب استعمال کریں گے اور اس سے فائدہ حاصل کریں گے، اور اپنی نماز کی نوکات میں کیسے ادا کرنی ہے، تو ان کے بارے میں بات چیت ہوگی۔ تو انشاءاللہ تعالی کل ہمارا لیکچر ٹیکسٹ فقہ کے بارے میں ہوگا۔ اللہ حافظ۔